بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ واقعہ کربلا کا پس منظر، واقعہ کربلا اور واقعہ کربلا کے بعد پیش آنے والے تمام واقعات آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کیے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ کربلا کے اندر ظلم و ستم کرنے والے تمام افراد کا انجام کیا ہوا، قاتلان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آخر کیا کیا ہوا اور ان کا انجام کیا ہوا اور ان کی موت کیسے واقع ہوئی۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ دوستو، نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی شہادت تاریخ کا ایک اندوہناک سانحہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس طرح واقعہ کربلا بہت اہم ہے، اسی طرح واقعہ کربلا کے بعد پیش آنے والے واقعات بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ظلم آخر ظلم ہوتا ہے اور ظالم دنیا میں عبرت کا نشان بنتا ہے۔ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ارض و کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم کی داستان قائم کی، وہ اپنے انجام کو کس طرح پہنچے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے قتل کے عوض 70,000 کو عبرت کا نشان بنایا۔ اے حبیب، آپ کے نواسے کے عوض اس سے دگنا اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ مختار ابن عبیدہ ثقفی نے خون حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے لیے اعلان عام کیا، مجھے ہر اس شخص کی خبر دی جائے کہ جو ابن سعد کے لشکر میں تھا اور امام علی مقام علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، اور مجھے ان کی بھی خبر دی جائے کہ جو ان کے قتل سے خوش ہوا تھا۔ لوگوں کی طرف سے خبریں آنا شروع ہوئیں تو قاتلین امام حسین علیہ السلام اپنے انجام کو پہنچنا شروع ہو گئے۔ خولی کی گرفتاری کے لیے مختار نے معاذ بن ہانی اور اپنے محافظ خاص ابو عمر کو چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ خولی وہی بدبخت انسان تھا جس نے سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کو قتل کیا اور آپ کے سر انور کو جسم سے جدا کیا تھا۔ خولی کے مکان کا محاصرہ کیا گیا۔ جب اسے معلوم ہوا تو اپنے مکان میں چھپ کر بیٹھ گیا اور بیوی سے کہا کہ تم لا علمی کا اظہار کر دینا۔ معاذ نے ابو عمر سے کہا کہ تم آواز دو۔ آواز سن کر خولی کی بیوی باہر نکلی اور انہوں نے کہا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے زبان سے کہا مجھے پتہ نہیں، لیکن ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ اندر ہی ہے۔ چنانچہ خولی کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کے حکم پر خولی کو پہلے قتل کیا گیا اور اس کے بعد اس کو نظر آتش کر دیا گیا۔ شمر ذیل جوشن جو تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر کوفہ سے باہر نکل گیا تھا، مختار ثقفی کے سپاہیوں نے اس کا تعاقب کیا اور شمر پر حملہ آور ہو گئے۔ شمر اس حملے کو روکتا رہا۔ آخرکار شمر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک گاؤں کلتیانہ میں جا چھپا۔ مختار ثقفی کے سپاہیوں نے شمر کا ٹھکانہ معلوم کیا اور شمر پر رات کی طریقے میں حملہ کیا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ شمر کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کتوں کے آگے ڈال دی گئی۔ ایک دن مختار نے اپنے ایک آدمی کو عمر بن سعد کو بلانے کے لیے بھیجا۔ عمر بن سعد نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار ثقفی نے اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا گھر میں ہے۔ اس نے اپنے محافظ ابو عمر کو بھیجا کہ ابن سعد کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ وہ گیا اور اس نے ابن سعد کو قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی قبا میں چھپا کر لے آیا اور مختار کے آگے لا کر رکھ دیا۔ مختار نے حفص سے کہا جانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا یہ میرے باپ کا سر ہے۔ دوستو، مختار کے حکم پر ابن سعد کے بیٹے حفص کو بھی قتل کر دیا گیا۔ مختار ثقفی جب ان بدبختوں کے قتل سے فارغ ہوا تو اب اس نے ابن زیاد کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ اس نے ابراہیم بن مالک اشتر کو ایک زبردست اور تجربہ کار فوج کثیر کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ ادھر ابن زیاد کو معلوم ہوا تو وہ بھی لشکر کثیر کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا۔ شہر موصل سے 5 کوس کے فاصلے پر دریا کے کنارے دونوں لشکروں کے درمیان خوب جنگ ہوئی۔ آخر شدید جنگ کے بعد ابن زیاد کے لشکر کو شکست ہوئی۔ شکست خوردہ لشکر ماں ابن زیاد بھاگا۔ ابراہیم اشتر نے ان کا تعاقب کرنے اور ان کو مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ابن زیاد کی فوج کے بہت سے لوگ مارے گئے اور یہ بدبخت بھی مارا گیا۔ ابراہیم نے اس کا سر جسم سے جدا کیا اور لاش کو نظر آتش کر دیا۔ جب ابن زیاد کا سر کوفہ میں آیا تو مختار نے دربار عام کیا اور ابن زیاد کے سر کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب سر پیش ہوا تو اتفاق سے اس دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ ابن زیاد اور دیگر اس کے تمام ساتھی اس کے سروں کو پیش کیا گیا اور ایک جگہ رکھا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ پتلا سانپ آیا اور اس نے سب کے سروں کو دیکھا اور ابن زیاد کے سر کے پاس آ کر اس کے منہ سے داخل ہوتا اور اس کے نتنوں سے نکلتا اور اسی طرح کا سلسلہ کرتا رہا۔
دوستو جس بدبخت نے حضرت علی اصغر علیہ السلام جو کہ ننھے 6 ماہ کے شہزادے تھے، جس نے ان کو شہید کیا تھا، مرض کے اندر مبتلا ہوا جس کے منہ اور پیٹ میں سخت حدت اور گرمی پیدا ہو گئی، گویا کہ آگ سی لگی رہتی اور پشت کی طرف سردی پیدا ہو گئی، گویا وہ کسی طرح بھی چین میں نہ آتا تھا اور چیخ چیخ کر کہتا تھا پیاس پیاس۔ اس کے لیے پانی کے گھڑے لائے جاتے مگر پھر بھی اس کی پیاس ختم نہ ہوتی۔ آخرکار اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ ابن حجر عسقلانی نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضرت صالح شہام نے حلب میں خواب دیکھا کہ ایک کالا کتا پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالتا ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو پانی پلاؤں تو اتنے میں ہاتف غیبی سی آواز آئی، خبردار اس کو پانی مت پلانا، یہ قاتل حسین ابن علی علیہ السلام ہے، اس کے لیے قیامت تک یہی سزا ہے کہ پیاسا ہی رہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ کوفہ میں 1 سال چیچک ہوئی، اس میں 1500 اولاد ان لوگوں کی اندھی ہو گئی جو قاتلان امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھے۔ وہ تو عبرت کا نشان بنے اور دنیا میں ہی عذاب میں مبتلا ہو گئے، مگر وہ لوگ جو اس سانحے پر خوش اور راضی تھے ان کا حال یہ ہوا کہ کسی کا چہرہ سیاہ ہو گیا، بعض کو کوڑ ہو گیا اور ان میں سے بعض ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ جس کا علاج دنیا میں ممکن نہ تھا۔ دوستو اس ویڈیو کے اندر مختصراً ہم نے تمام قاتلان حسین کا انجام آپ کے سامنے بیان کیا اور ہم نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ ظلم آخر مٹ جاتا ہے اور ظلم کرنے کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام اس سے انسان واقف نہیں ہوتا، اور جب ظلم کا انجام آپ کے سامنے آتا ہے تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ سب سے حق ذات اللہ ہی کی ہے جو انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں ظلم و ستم سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں تا قیامت امام حسین علیہ السلام کے قاتلان پر لعنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔